بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ اندر کی کہانی ہے جو تم نے اپنا دل بہلانے کے لیے سن لی۔ دنیا کو کچھ پتہ نہیں چل سکے گا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھیں۔ حد یہ ہوگی کہ اس کی بیٹیاں بھی اپنے باپ کی میت سے لپٹ کر زاروں قطار روئیں گی۔ انہیں یہ بتانے والا کوئی نہیں ہوگا کہ ان کے بے حیا باپ کا مر جانا ہی ان کے لیے سود مند تھا۔ کچھ سامنے آئے یا نہ آئے، اس کی موت عبرتناک رہے گی۔ چند گھنٹوں بعد دہلی میں ایک کوہرام مچ جائے گا۔ میں نے کہا، تم نے ان تینوں کو کس طرح بے ہوش کیا تھا؟ عابد کو اچانک وہ واقعات یاد آ گئے۔ تم نے ان کی پنڈلیوں اور پیروں کی کون سی رگیں دبائی تھیں؟ میں غیر ضروری طور پر کسی کو اپنا رازداں بنانے کا قائل نہیں تھا، لیکن عابد علی کی بات مختلف تھی۔ اس نے بہت کڑے وقت میں اور ہر قسم کے خطرات مول لے کر اس طرح ہمارا ساتھ دیا تھا کہ میرا دل اسے کوئی چکمہ دینے پر مائل نہیں تھا۔ میں نے رسانیت سے اسے انگوٹھی کے بارے میں بتا دیا۔ مہلک زہر والی انگوٹھی کا تذکرہ میں نے گول کر دیا۔ وہ انگوٹھیاں دہلی میں 2 مواقع پر استعمال ہو چکی تھیں۔ پہلی مرتبہ ویرا نے انسپیکٹر ڈیوڈ کو اس کی مدد سے ہلاک کیا تھا، اور دوسری بار غزالہ نے جان اسمتھ کو انگوٹھی کے زہر کا نشانہ بنایا تھا۔ یہ نایاب انگوٹھی ہم لوگوں کے پاس بھی ہونی چاہیے، اس نے رشک آمیز لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، اس کا شکار کتنی دیر میں ہوش میں آتا ہے؟ اس کا انحصار استعمال ہونے والی سیال کی مقدار اور بحالی کی کوششوں پر ہوتا ہے۔ عام طور پر بے ہوشی کے اثرات 4 گھنٹے تک برقرار رہتے ہیں۔ بہت ہی مناسب وقفہ ہے، اس نے مسرت سے کہا۔ انل بسواس کی بیوی اور بیٹیوں میں سے کوئی صبح کے 6 بجے سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا۔ انل کے قتل کی خبر پھیلنے میں 1-1.5 گھنٹہ لگ جائے گا۔ اس وقت تک ایئر انڈیا کا جہاز تمہیں لے کر دہلی سے کافی دور جا چکا ہوگا۔ اس خوش فہمی میں تم یہ بھول رہے ہو کہ ابھی نریش شرما باقی ہے۔ وہاں کامیابی ہونے کے بعد ہم کوئی صحیح اندازہ لگا سکیں گے۔ انل کے گھر میں دیر ہونے سے بابی سمیت ہر ایک کو تشویش ہوئی ہوگی۔ اس نے فوراً ایک نئی بات شروع کر دی۔ کسی کو قتل کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ تم میرے ساتھ تھے، اس لیے یہ بات کہہ رہے ہو۔ انہوں نے ہماری خیریت سے واپسی پر خدا کا شکر ادا کیا ہوگا۔ میں نے مسکت جواب دیا اور وہ خاموش ہو گیا۔ انل بسواس ہمارا اس رات کا پہلا اور سب سے اہم شکار تھا۔ وہاں کام نپٹانے کے لیے اوقات کا تعین ہمارے اختیار میں تھا، اس لیے علاقے میں بجلی کے بریک ڈاؤن وغیرہ کی پیشگی منصوبہ بندی کر لی گئی تھی۔ وہاں کام نپٹانے میں صرف ہونے والے وقت کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ وہاں سے نمٹنے کے بعد ہمیں نریش شرما کی طرف جانا تھا۔ اس کی نوبت کس وقت آتی، اس بارے میں پہلے سے اندازہ لگانا محال تھا۔ دوسرے یہ خوف بھی تھا کہ نریش کو انل کے قتل کی خبر مل گئی تو وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ دوسری مہم کے لیے صرف ہدف ہمارے سامنے تھا، کوئی منصوبہ بندی نہیں کی جا سکی تھی۔ میں نے رائے دی کہ ہم براہ راست نریش کے گھر جانے کے بجائے آبادی سے نکل جائیں۔ انل کے تینوں پسماندگان کو کامیابی سے بے ہوش کرنے کے بعد یہ خطرہ ٹل چکا تھا کہ انل بسواس کے قتل کی اطلاع تیزی سے پھیل جائے گی۔ وہاں جو کچھ ہوا تھا مکمل خاموشی اور رازداری کے ساتھ ہوا تھا۔ اگر عابد اپنی گاڑی باہر نکال لے جاتا تو سرخ کار والے بھی اس کے پیچھے پیچھے اسی راہ پر ہو لیتے۔ راستہ بدل جانے کی بنا پر ان لوگوں کو یہ سمجھنے میں دشواری نہ ہوتی کہ میرے اور عابد کے پروگرام میں کوئی تبدیلی آ چکی تھی۔ دونوں گاڑیاں کسی سنسان مقام پر رکتیں اور ذرا سی دیر میں نریش کے لیے کوئی منصوبہ بندی کر لی جاتی جس میں برقی روگ تعطل کی گنجائش ہوتی۔ عابد نے کھلے دل سے مجھے بتایا کہ نریش کے لیے صرف مارنے اور بھاگ نکلنے کے ہنگامی پروگرام پر کام کیا گیا تھا۔ وقت کی تنگی کے خوف سے یہ سوچا ہی نہیں گیا تھا کہ نریش کے مکان کی بجلی کس سمت سے اڑائی جا سکے گی۔ مختصر وقت میں یہ معلوم کرنا کسی طرح ممکن نہیں تھا کہ نریش شرما کے مکان کو بجلی فراہم کرنے والے تار کس سرکٹ سے منسلک تھے۔ اگر کسی نہ کسی طرح
وہ سراغ لگا لیا جاتا تو اتنی رات گئے لچکدار آہنی لنگر فراہم کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ عابد کے پیش کیے ہوئے وہ عذر معقول اور قابل قبول تھے۔ میں نے خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ نریش شرما کا مکان چھوٹا اور کونے سے دوسرا تھا۔ عابد نے گاڑی گلی میں لے جانے کے بجائے باہر ہی کھڑی کر دی۔ میں نے گاڑی سے اترتے ہوئے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو 3 بجنے والے تھے۔ انیل بسواس کے گھر میں گھسنے کے وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا گیا تھا کہ ہمیں یا کم از کم مجھے اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا۔ ہم کرول باغ میں آبادی کے جن حصوں سے گزرے تھے وہاں رات کے گہرے سکوت اور سناٹے کا راج پایا جاتا تھا۔ علاقے کے سارے سفید پوش شرفا سو چکے تھے یا اپنے اپنے گھروں میں محصور تھے۔ قرب و جوار سے کبھی کبھار آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ان کے ساتھ ہی فضا پر وہی لامتناہی سناٹا چھا جاتا تھا۔ تاریکی میں ہم نے بہت آسانی سے اپنا کام کر لیا تھا، مگر نریش شرما کی گلی میں اکا دکا مکانوں کے گیٹ لیمپ روشن تھے۔ رات کے گھور اندھیرے میں ان روشنیوں کا انعکاس دور تک پھیل رہا تھا۔ میں عابد کے ساتھ چہل قدمی کے انداز میں گلی میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر میری تشویش میں اضافہ ہو گیا کہ نکڑ سے دوسرے مکان کے دروازے پر بھی ایک بلب روشن تھا اور وہی مکان نریش شرما کا تھا۔ بڑے کے مقابلے میں وہ چھوٹا شکار مجھے دشوار تر نظر آنے لگا۔ روشنی کی وجہ سے ہم زیادہ دیر تک اس گھر کے سامنے نہیں رک سکتے تھے۔ بے خوابی کا کوئی مریض اپنی کھڑکی سے جھانکتا تو ہمیں وہاں دیکھ کر شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا۔ دیواریں زیادہ اونچی نہیں ہیں، میں نے دھیمی آواز میں عابد سے کہا۔ میں جاتے ہی اندر کود جاؤں گا، تم باہر رک کر دروازہ کھولنے کا انتظار کرنا۔ عابد کی تحیر زدہ نگاہیں میرے چہرے کی طرف اٹھ گئیں۔ اگر تم دیکھ لیے گئے تو کیا ہوگا؟ انیل بسواس کو کامیابی سے مار لینے کے بعد میرا دل شیر ہو چکا تھا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا، زیادہ خطرہ ہوا تو ہم گاڑی کی طرف دوڑ لگا دیں گے۔ ہتھیاروں کی وجہ سے ہماری پھولی ہوئی جیبیں دور سے دیکھی جا سکتی تھیں، مگر ہتھیاروں کی موجودگی ناگزیر تھی۔ کوئی گڑبڑ ہوتی تو ہم 1-2 ہوائی فائر کر کے دشمن اور اس کے محلے داروں کو خود سے دور رہنے پر مجبور کر سکتے تھے۔ نریش شرما کے گھر کے سامنے پہنچتے ہی میں پوری دیدہ دلیری سے دیوار پر چڑھا اور کودنے کے بجائے آہستگی سے اندر اتر گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کودنے کی ہلکی سی دمک بھی قریبی کمروں میں سن لی جائے گی اور کوئی گھر سے باہر نکل آئے گا۔ اندر کودنے بلکہ اترنے کے لیے میں نے ایسا پر اعتماد طریقہ اختیار کیا تھا جیسے گھر کا کوئی فرد دیر سے آنے کی صورت میں اپنے بڑوں کی باز پرس سے بچنے کے لیے چھپ کر گھر میں داخل ہوتا ہے۔ میں نے چند لمحوں تک انتظار کیا لیکن کہیں سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس رات مقدر پوری طرح میری یاوری کر رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ عابد پر ایک ایک لمحہ باری گزر رہا ہوگا۔ میں احاطے کی دیوار کے ساتھ بیٹھے بیٹھے گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ گیٹ کے سامنے نریش کمار کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ گاڑی کے پچھلے حصے اور دروازے کے درمیان اتنی کم جگہ تھی کہ میرے اندازے کے مطابق ذیلی دروازہ کاکپٹ پوری طرح کھولنا ممکن نہیں تھا۔ اتنی جگہ ضرور بن سکتی تھی کہ آنے جانے والے آسانی سے دروازے سے گزر سکیں۔ مکان کی اگلی دیوار اور احاطے کے درمیان چند فٹ کا مختصر سا فاصلہ تھا۔ گیٹ کے سامنے البتہ پورچ بنا ہوا تھا۔ اس طرف مکان کی دیوار اتنی پیچھے چلی گئی تھی کہ اندر گاڑی پارک کرنے کی گنجائش نکل آئی تھی۔ مکان کا رقبہ مختصر تھا مگر اسے پوری چابک دستی سے استعمال میں لایا گیا تھا۔ میں وہ جائزہ لیتا ہوا کار اور گیٹ کی درمیانی جگہ میں پہنچ گیا۔ یہ میری چھٹی حص تھی کہ وہاں پہنچ کر میں نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی۔ ذیلی دروازے کا کنڈا اندر سے مقفل نہیں تھا۔ میں نے بیٹھے بیٹھے اسے چھپکے سے اٹھا کر ہولے سے سرکانا چاہا لیکن زنگ کی سی آواز پیدا ہوئی اور میں نے بوکھلا کر ہاتھ نیچے کر لیا۔ اس بار میرے کان ہر آواز پر لگے ہوئے تھے۔ مجھے کنڈا اٹھانے کی وہ آواز بہت پرشور محسوس ہوئی تھی جو کسی مکین کو ہوشیار
ہوشیار کرنے کے لیے کافی تھی، مگر اندر کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ کنڈا جہاں تھا وہاں رکا ہوا تھا۔ شاید آہنی پاٹ میں کوئی ایڈ پیدا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے رواں ہونے کے بجائے پھنسا ہوا تھا۔ میں نے محتاط انداز میں زور لگا کر پورا کنڈا سرکا دیا۔ کنڈا کھلتے ہی آہنی دستہ نرمی سے نیچے آ گیا۔ میں نے پاٹ کے نچلے حصے میں انگلیاں پھنسا کر اسے اندر کھینچا۔ اس بار بھی کوئی آواز پیدا نہیں ہوئی اور ذیلی دروازے میں خلا بڑھنے لگا۔ عابد علی باہر بہت مخدوش پوزیشن میں کھڑا ہوا تھا۔ میں گھر کے احاطے میں داخل ہو چکا تھا۔ میری طرف سے خاموشی کا مطلب یہ تھا کہ مجھے کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ پاٹ کھولتے ہی عابد تیزی سے آگے آیا اور دروازے سے اندر گھس آیا۔ وہ اس قدر گھبرایا ہوا تھا کہ اس نے اندر آتے ہی پلٹ کر احتیاط سے پاٹ بند کر دیا۔ میں گاڑی اور گیٹ کی درمیانی جگہ میں بیٹھا ہوا تھا جبکہ عابد علی اپنے قدموں پر کھڑا ہوا تھا۔ اگر گھر میں کوئی ہوشیار تھا تو وہ گیٹ لیمپ کی روشنی میں اسے یقیناً دیکھ چکا تھا۔ عابد نے پاٹ بند کرتے ہی اپنا جیب سے پستول نکال لیا تھا۔ میں نے اس کی پنڈلی پر ہاتھ مار کر اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ میری نیت اسے کسی خطرے میں جھونکنے کی نہیں تھی۔ مدعا صرف یہ تھا کہ جو سامنے ہے وہی پیش قدمی کی ابتدا کر ڈالے۔ اس وقت عابد پوری طرح چکنا اور مستعد تھا۔ اس نے بھی موقع کی نزاکت بھانپ لی تھی، پر میرا اشارہ پا کر اس نے میری طرف دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور پختہ فرش پر محتاط قدموں سے چلتا ہوا گاڑی کے عقب سے نکل گیا۔ وہ بس ایک لمحے کے لیے مجھے نظر آتا رہا، پھر گاڑی کی اوٹ میں غائب ہو گیا۔ عابد کی پیش قدمی کا کوئی واضح نتیجہ سامنے آنے تک میرا اپنی جگہ سے اٹھنا مناسب نہیں تھا۔ میں اضطراری طور پر اپنے ہتھیلیاں فرش پر ٹکا کر سجدے کی حالت میں نیچے جھکتا چلا گیا۔ میری وہ ترکیب کارگر رہی۔ گاڑی کے نیچے سے مجھے عابد کے بڑھتے ہوئے محتاط قدم صاف نظر آ رہے تھے۔ اس سے آگے مکان کے داخلی دروازے کا نچلا حصہ بھی نظر آ رہا تھا جو بند تھا۔ عابد علی کے بڑھتے ہوئے قدم بند دروازے کے پاس رک گئے۔ شاید وہ دروازے کے ہینڈل پر تباہ آزمائی کر رہا تھا۔ میں سانس روکے نتیجے کا انتظار کر رہا تھا۔ عابد کی کامیابی کی صورت میں مجھے دروازہ اپنی جگہ سے ہلتا ہوا نظر آ جاتا۔ کئی لمحے گزر گئے مگر کچھ نہ ہوا۔ پھر اچانک ہی دروازے کا پٹ ایک جھٹکے سے اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ دروازے کی جگہ نمودار ہونے والے خلا میں مجھے دو ننگے مردانہ پاؤں نظر آ رہے تھے جن کے اوپر سفید اور نیلے رنگ کی داریوں والا ڈھیلا پاجامہ جھول رہا تھا۔ ہینڈز اپ۔ دروازہ کھلتے ہی میرے کانوں میں تیز اور تحکم امیز آواز آئی، حرکت کی تو گولی مار دوں گا۔ وہ آواز 100% نریش شرما کی تھی اور نشے یا نیند کے خمار سے بوجھل سی تھی۔ مجھے اپنی کمین گاہ سے ان دونوں کی پنڈلیوں کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا۔ اس سے اوپر کیا ہو رہا تھا وہ میرے علم میں نہیں تھا۔ غیر متوقع طور پر نریش کی آواز سن کر میرے بدن میں چیونٹیاں سی رینگنے لگی تھیں۔ یہ بہت برا ہوا تھا کہ عابد علی رنگے ہاتھوں دھر لیا گیا تھا۔ اس کی ناکام کوششوں کے بعد گھر کا دروازہ یوں اچانک کھولا گیا تھا کہ اسے اپنے پستول سے کوئی فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ تم سعادت مند چور معلوم ہوتے ہو، اس بار نریش شرما کی احتجاجیہ آواز ابری۔ شرافت سے اپنا پستول مجھے دے دو، تمہاری جیبیں بھی بھاری ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ان میں ہتھیار یا نقب زنی کے آلات بھرے ہوئے ہیں۔ آج تم کو سب کھایا پیا یاد آ جائے گا۔ ننگے پاؤں اپنی جگہ سے آگے بڑھے۔ دونوں حریفوں کا درمیانی فاصلہ کم ہونے لگا۔ شاید نریش شرما بڑھ کر عابد علی سے پستول لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس وقت تک اس نے نریش کے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ جس حالت میں پکڑا گیا تھا اس حالت میں اس کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ مسلح حالت میں کسی اجنبی کی گھر میں گھسنے کی کوشش کرنے والا اپنے جرم کا اعتراف کرنے کے سوا کہہ بھی کیا سکتا تھا۔ عابد علی سے اس کا بھرا ہوا خود کار پستول لینے کے بعد نریش شرما الٹے قدموں پیچھے لوٹ گیا کیونکہ قدموں کا درمیانی فاصلہ اس بار خاصا بڑھ گیا تھا۔ اب ہاتھ گرائے بغیر اندر آؤ اور پیر سے دروازہ بند کر دو، نریش نے اگلا حکم جاری کیا۔ میں اس کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا اور اپنے چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ لینے پر وہ بہت زیادہ پراعتماد نظر آ رہا تھا۔ یہ حیرت کی بات تھی کہ اس نے عابد علی کے اندر آنے کے طریقے کے بارے میں سوچنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میری ابتدائی کوشش کے نتیجے میں پیدا ہونے والی آہنی آواز نے نریش کو اپنے دروازے کی
طرف متوجہ کیا تھا اور وہ کسی تاریک کھڑکی کے پیچھے سے عابد علی کو اپنے گھر میں گھستے دیکھتا رہا۔ اس نے یہ غور نہیں کیا کہ ذیلی دروازے میں کوئی ہضمی قفل نہیں تھا جسے باہر سے کھولا جا سکے۔ اس پٹ کو کنڈا اندر سے کھولا گیا تھا۔ اگر نریش شرما نے اسے دروازے سے اندر آتے ہوئے دیکھا تھا تو اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہو جاتا تھا کہ اندر سے کنڈا کس نے کھولا تھا۔ وہ نقطہ واضح طور پر عابد علی کے کسی ساتھی کی نشاندہی کرتا تھا جو اس وقت بھی گھر میں موجود تھا۔ نریش شرما عابد علی کو گھیر کر مطمئن ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے پوری واردات اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی تھی۔ پھاٹک پر پیدا ہونے والی آواز پر وہ چونکا اور کوئی آتشی ہتھیار لے کر اپنے صدر دروازے کے پیچھے جم گیا تاکہ آنے والے کا استقبال کر سکے۔ وہ اتنا گاؤدی نہیں تھا کہ سب کچھ دیکھ لینے کے باوجود دوسرے آدمی کی موجودگی کے خطرے کو نظر انداز کر دیتا۔ عابد علی کے قدم بڑھنے لگے، وہ دروازے سے گزر گیا۔ شاید وہ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے پکڑے جانے کے باوجود میں محفوظ تھا۔ جب تک ہم دونوں میں سے ایک بھی بچا ہوا تھا دوسرے کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ گلو خلاصی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا ہو سکتی تھی۔ عابد علی نے اندر پہنچنے کے بعد اپنی ایڑی سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ منظر نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی میں نے برق رفتاری سے اپنی جگہ چھوڑ دی اور پنجوں کے بل تقریباً دوڑتا ہوا اس بند دروازے کے سامنے پہنچ گیا جو بند ہو چکا تھا۔ رک کر میں نے ایک لمحہ بھر کے لیے اندر کے منظر کے بارے میں سوچا اور فوری مداخلت کا فیصلہ کر لیا۔ دیر ہونے کی صورت میں نریش شرما کو اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کا موقع مل جاتا اور وہاں ایک بڑا تصادم ناگزیر ہو جاتا۔ میں نے دروازے کے ہینڈل کو گھما کر ذرا سا زور دیا اور چوبی پٹ کوئی آواز پیدا کیے بغیر اندر کھلتا چلا گیا۔ اندر کا منظر میں دیکھ چکا تھا۔ عابد علی مکان کے اندرونی حصے میں میری طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ نریش شرما اس کے اور دروازے کے درمیان حائل تھا۔ اس کی پشت میری طرف تھی۔ میں اندر گھسا ہی تھا کہ نریش شرما بہت تیزی سے میری طرف گھوم گیا۔ دروازہ کھلنے سے آواز ہوئی تھی، نہ میں نے کوئی آہٹ پیدا کی تھی۔ شاید پشت سے باہر کی تازہ ہوا کے آنے والے جھونکے نے نریش شرما کو خطرے سے خبردار کیا تھا۔ وہ اپنے ریوالور سمیت میری طرف پلٹا تھا۔ شاید وہ فائر بھی کر ڈالتا، لیکن بدقسمتی اس کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ مجھے پہچان کر اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے اعتباری امڑ آئی۔ مظہر اس کے ہونٹوں سے تحیر زدہ آواز نکلی۔ اس کی پل بھر کی وہ جھجک اس کے لیے شکست کا پیغام بن گئی۔ عابد علی کو مہلت مل گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے جست کر کے کسی عقاب کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا اور اس کے پورے وجود کو اپنے مضبوط توانا بازوؤں کی گرفت میں دبوچ لیا۔ نریش کا ریوالور والا اٹھا ہوا ہاتھ مجہول ہو کر اس کے پہلو میں جھول گیا۔ منہ سے آواز نہ نکالنا۔ میں نے نیچی آواز میں دھمکی دی، ہماری بیوی، بیٹے اور ملازم میں سے جو بھی ادھر آیا بے موت مارا جائے گا۔ اس وقت ہمارے 5 آدمی تمہارے احاطے میں موجود ہیں اور میں تم سے فلم کا سودا کرنے یہاں آیا ہوں۔ اسے خاموش رکھنے کے لیے وہ سب کہنا ضروری تھا۔ میری زبان سے نام نہاد فلم کا ذکر سن کر اسے یہ خوش فہمی ہو سکتی تھی اس پرانے جھگڑے میں اس کی جان کے زیاں کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جو کچھ ہونا تھا زبانی کلامی طور پر ہونا تھا۔ نریش اس وقت بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ اس نے مکاری سے کام لیتے ہوئے اپنا ریوالور قالین پر چھوڑ دیا۔ یہ ہماری خوش بختی تھی کہ اس جھٹکے سے گولی نہیں چلی، ورنہ سارا کھیل بگڑ جاتا۔ عابد علی نے اس کا داہنا ہاتھ مروڑ کر پشت سے لگایا اور اس کی شرٹ کی جیب سے اپنا پستول نکال کر اسے آگے دھکیل دیا۔ اب بتاؤ کہ تم میری کیسی مزاج پرسی کا ارادہ کر چکے تھے؟ تم چپ رہو، نریش شرما نے خفگی سے کہا۔ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ مظہر کے سامنے آنے کے بعد صورتحال بدل چکی ہے۔ اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں رہا۔ یہاں کھڑے رہنے کے بجائے اپنی خوابگاہ میں چلو۔ یہ باتیں سکون سے وہیں بیٹھ کر ہوں گی۔ وہاں میری بیوی سو رہی ہے، میں اس کی نیند خراب نہیں کروں گا۔ آؤ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں۔ وہ چلنے سے پہلے اپنا ریوالور اٹھانے کے لیے جھکا تو عابد نے للکار کر اسے روک دیا۔ نریش شرما زیر لب
کچھ بڑبڑاتا ہوا ایک طرف بڑھ گیا۔ عابد نے اس کے ریوالور پر قبضہ کر لیا۔ اس اثناء میں اندر آ کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ ہم دونوں نریش کے پیچھے اس کے ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ نریش شرما ہم سے پہلے ایک صوفے پر آرام سے پھیل کر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے ہمیں بھی بیٹھنے کی پیشکش کی۔ عابد سامنے چلا گیا۔ میں نے دانستہ نریش کے بائیں ہاتھ والا صوفہ سنبھال لیا۔ تم اس فلم کے لیے اتنے پریشان کیوں ہو؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے لیے تم میرے گھر تک آنے کی ہمت کرو گے، نریش نے مربیانہ انداز میں کہا۔ فلم کی واپسی ضروری ہے کیونکہ اس کے ذریعے میری شناخت ہو سکتی ہے۔ میں اسے پسند نہیں کرتا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ پھیکی اور بے جان انداز میں ہنس دیا۔ ایسی بڑی بڑی باتیں نہ کرو، میں تمہیں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں۔ تم غزالہ سے بہت ڈرتے ہو۔ تم کو معلوم ہے کہ ڈینی کی کوئی تصویر تمہارے ریکارڈ میں نہیں ہے۔ میں اس فلم کو تمہارے ریکارڈ کا حصہ نہیں بننے دوں گا۔ ڈینی؟ اس نے حیرت سے کہا۔ اس وقت اس کا ذکر کہاں سے نکل آیا؟ تم اپنی بات کرو۔ وہ فلم اس لیے اہم ہے کہ میں ہی ڈینی ہوں۔ سرد لہجے میں یہ انکشاف کرتے ہوئے میں نے اپنی جیب سے بھیم گن نکال لی۔ اوہ! اس کے ہونٹ سکڑ گئے اور آنکھوں میں بے اعتباری سی سمٹ آئی۔ مجھے آج صبح تک شبہ تھا کہ تم وہ نہیں ہو جو بننے کی کوشش کر رہے ہو، مگر انکل نے میری بات سختی سے مسترد کر دی۔ تم ڈینی ہو تو پھر غزالہ کے ہاتھوں مرلی در کے پٹنے کا معمہ بھی حل ہو گیا۔ میں حیران تھا کہ ایک عام عورت فلائنگ کک کیسے لگا سکتی ہے۔ فلم کے بارے میں پوچھ رہا تھا، میں نے اسے گھورتے ہوئے سختی سے کہا۔ میں اس پر زیادہ وقت برباد کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ شاید تم یقین نہ کرو لیکن اس فلم کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ میرے دفتر کی آگ میں ناگر کے ساتھ جل گئی تھی۔ فلم کے بارے میں اس نے پہلی بار سچ بولا تھا۔ اس سے مزید گفتگو بے سود تھی۔ میں نے سرسری انداز میں بھیم گن کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ بند نال والا یہ کون سا ہتھیار ہے؟ اس کا رخ میری طرف سے ہٹا لو، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے اس کے بائیں پہلو کا نشانہ لے کر بھیم گن کا ٹریگر دبا دیا۔ نیلگوں شولوں کی پتلی سی دھار فضا میں تیرتی ہوئی نریش شرما کی جلد، پسلیوں اور دل کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ وہ جس حالت میں بیٹھا ہوا تھا اسی حالت میں بیٹھا رہ گیا۔ آخری لمحوں کی گھبراہٹ اس کے چہرے پر منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ تم نے اس پر اپنا بہت قیمتی وار ضائع کیا۔ یہ حرامزادہ ایسی سہل موت کا مستحق نہیں تھا، عابد علی نے افسردگی سے کہا۔ شور شرابے اور وقت کے ضیاع سے بچنے کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔ میں راہ والوں سے اکتا گیا ہوں، یہاں سے جلد از جلد نکلنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ عابد علی نے ڈرائنگ روم کی ساری روشنیاں گل کر دیں۔ نریش شرما کی لاش کو اندھیرے میں چھوڑ کر ہم دونوں باہر آ گئے۔ انیل بسواس کے مقابلے میں نریش شرما کے گھر کا ماحول مختلف تھا۔ مجھے توقع تھی کہ اس کے گھر والوں یا ملازمین میں سے کوئی بھی صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے بیدار نہیں ہوگا، مگر ہم اس سلسلے میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ مشن شروع ہونے سے پہلے ہمیں یہ خوف لاحق تھا کہ انیل کی موت کی خبر ذرا سی دیر میں پھیل جائے گی۔ وہ کام پورا ہوا تو ہمیں اس طرف سے صبح تک کے لیے بے فکری ہوگی۔ میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتا تھا کہ نریش شرما کی موت کی خبر بھی ہمارے امرتسر کے لیے روانگی تک دبی رہے۔ نریش کی خوابگاہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کی بیوی بے حجابی سے اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت اور متناسب الاعضاء عورت تھی۔ اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا دشوار تھا کہ وہ ایک جوان بیٹے کی ماں ہوگی۔ وہ سوئی تو نریش کی بیوی تھی۔ بیدار ہونے پر یہ انکشاف اس کے لیے دل دوز ہوتا کہ وہ بیوہ ہو چکی تھی، مگر وہ مقدرات تھے جو اٹل ہوتے ہیں۔ نریش نے میرے اور غزالہ کے ساتھ مخاصمانہ اور حد تک امیز رویہ اختیار کر کے خود کو اس انجام کا سزاوار بنایا تھا۔ عابد علی کی خواہش پر میں نے انگوٹھی اپنی انگلی سے اتار کر اسے دے دی۔ اس نے انگوٹھی انگلی میں پہنے بغیر اس کا نگینہ نریش کی بیوی کے بازو میں رکھ کر دبایا اور اس عورت کا بدن پھڑکتے ہی اس نے انگوٹھی اٹھا لی۔ اس عورت کی نیند کم از کم 4 گھنٹوں کے لیے گہری ہو چکی تھی۔ واقعی یہ نایاب انگوٹھی ہے، اس نے انگوٹھی کی بناوٹ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ آئیڈیا مل گیا ہے، میں بات کروں گا، شاید یہ انگوٹھیاں بنوائی جا سکیں۔ میں غیر یقینی حالات سے نہ گزر رہا ہوتا تو یہ انگوٹھی اسی وقت تمہاری نظر کر دیتا۔ پتہ نہیں مجھے کب اور کہاں اس کی ضرورت پڑ جائے۔
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔